ناظرین، وائس آف کراچی کا ویب چینل وی او کے ورلڈ اپنے پہلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد فرحات۔ تمام سننے والوں، دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور آداب۔ ناظرین، پاکستان کی آزادی کو 74 برس گزر چکے ہیں، لیکن 74 برس گزر جانے کے باوجود پاکستان اقوام عالم میں آج بھی مہذب ممالک کی فہرست ہے جہاں انصاف اور قانون کی پاسداری ہوتی ہو، اس فہرست میں کہیں بہت دور ہے، جبکہ وہ ممالک اور وہ اقوام جنہوں نے ہمارے بعد یا ہمارے ساتھ آزادی حاصل کی اقوام عالم میں ہم سے کہیں بہتر مقام رکھتے ہیں، جبکہ پاک وطن کا یہ حال ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے والی پاکستانی قوم معاشی، معاشرتی اور سماجی اعتبار سے ایک مسلسل زوال کا شکار ہے، جبکہ پاکستان کے خواب کو حقیقت کی شکل دینے والے بانیان پاکستان کے اولادیں، جن کی اکثریت شہری سندھ اور کراچی میں رہتی ہے، اردو زبان بولتی ہے، وہ پاکستان میں تیسرے درجے کے شہریوں کی طرح مسلسل ناانصافیوں، مظالم، زیادتیوں اور ایک دائمی نفرت کا شکار ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں مہاجروں اور شہری سندھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جبری طور پر تقسیم کر کے اسے مکمل طور پر دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ اہلیان کراچی اور شہری سندھ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس پورے نظام میں ان کی سنوائی کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بات غور طلب ہے کہ پاکستان ایک دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، لیکن دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والا پاکستان آج وہاں پر ایک طبقاتی نظام رائج ہے۔ وہاں اسلام اور پاکستان کا نظام نہیں بلکہ ایک طبقاتی نظام رائج ہے، جس میں طبقہ اشرافیہ کو ہر قسم کی سہولتیں اور مراعات حاصل ہیں، جبکہ عام شہری اس کے لیے اس نظام میں کہیں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کہیں کوئی انصاف موجود نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے ہم اس پہلے پروگرام میں زیادہ تر گفتگو ہم کریں گے کہ کراچی اور شہری سندھ کے زمینوں پر اور عمارتوں پر جو غیر قانونی قابضین موجود ہیں، جس طریقے سے غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ایکشن لیا ہے، اور جس طریقے سے ان آبادیوں کو، بالخصوص مہاجر آبادیوں کی مسماری کے احکامات دیے ہیں، ہائی رائز بلڈنگوں کو کنٹرول بلاسٹنگ کے ذریعے اڑا دینے کے احکامات دیے گئے، اس کی ماضی میں پاکستان بھر میں کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان کا بنی گالہ تو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے کراچی میں ملک ریاض صاحب کی بلی کا بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ بھی ریگولرائز کر دیا جاتا ہے، لیکن جب بات غریب اور متوسط طبقے کے مہاجروں کی آتی ہے تو ان آبادیوں کو، ان کے کاروبار کو سپریم کورٹ انہیں مسمار کرنے کے احکامات دیتی ہے، اور سندھ حکومت نہ صرف اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کرتی ہے فی الفور، اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بلکہ پاکستان بھر میں کسی بھی جانب سے ان مظالم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ ایک اور بات جو سامنے دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ ان مسماری اور کاروبار کی تباہی کے جو متاثرین ہیں، جب وہ اپنی عرضیاں لے کر سپریم کورٹ اور عدالت انصاف تک جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ یہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع بھی ہے۔ ناظرین، ہم ایک وقفے کے بعد ہم بات کریں گے یہاں پر وائس آف کراچی کے چیئرمین جناب ندیم نصرت صاحب سے، اور ان کے خیالات اس حوالے سے جانیں گے، اور دوسرے گزشتہ چند روز سے جو ہم اخبارات میں اور میڈیا میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کراچی کے سیاسی خلا پور ہونے جا رہا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے فعال ہو رہے ہیں، تو ہم اس حوالے سے بھی ان کا موقف جانیں گے کہ وہ اس تمام فعالیت کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ کیا واقعی کراچی کا سیاسی خلا جو ہے وہ پر ہو جائے گا، اور کیا کراچی کے لیے واقعی اب کوئی اچھے حالات آنے والے ہیں؟ ہم اس پہ بات کریں گے وائس آف کراچی کے چیئرمین جناب ندیم نصرت صاحب سے۔ ندیم نصرت صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود وائس آف کراچی کے ویب چینل وی او کے ورلڈ کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ آج کا پروگرام ہمارا غیر قانونی تعمیرات، اس پر سپریم کورٹ کے ایکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ہونے والی کچھ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ہے۔ اس پہ ہم ندیم نصرت صاحب سے بات کریں گے اور ان کا موقف حاصل کریں گے۔ ندیم نصرت صاحب، یہ بتائیے کہ کراچی کی زمینوں پر جو قبضے ہیں اور اس پر جو غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ تھا، اس پر سپریم کورٹ مستقل ایکشن لے رہی ہے، عمارتوں کے گرائے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ وائس آف کراچی کا اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ یہ پورا عمل مہاجروں کی اس نسل کشی کا حصہ ہے جس میں ان کو جسمانی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی تباہ کرنا مقصود ہے، اور اس میں واضح طور پر پیپلز پارٹی
سندھو دیش بنانے والے جو ایلیمنٹس ہیں جو مسلسل ایک کے بعد ایک ایکشن لے رہے ہیں مہاجروں کے خلاف، شہری سندھ کے خلاف، وہ اس میں بھرپور طریقے سے شامل ہیں. اور اس کی جو میں توجہ اس طرح کروں گا کہ دیکھیں، اگر غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ ہے تو کراچی شہر میں پوری بستیاں ایسی ہیں جو غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی ہیں، اور وہاں کے لوگوں نے نہ صرف زمینوں پر قبضے کیے ہیں بلکہ وہ یوٹیلیٹیز بھی پے نہیں کرتے. جی ہاں. اسی شہر کراچی میں سپریم کورٹ کو یہ نظر نہیں آتا کہ کراچی کے شہری پانی کا بل بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود واٹر ہائیڈرنٹ سے دن دہاڑے پانی چوری ہوتا ہے، پھر وہ کراچی میں ٹینکروں کے ذریعے بیچا جاتا ہے. کے الیکٹرک لوگوں سے جو جن کے گھروں میں ایک دو اکوپمنٹ ہیں ان سے ہزاروں روپے جو ہے بجلی کے بل کی مد میں وصول کرتی ہے. اس شہر میں کوٹا سسٹم لگا ہوا ہے، 80-85-90% والوں کو داخلہ نہیں ملتا، اندرون سندھ سے آنے والوں کو 40 اور 42% پہ. جس شہر میں ہر چیز تباہی کا شکار ہے، وہاں اس شہر میں سپریم کورٹ کو صرف ایک چیز پر اعتراض ہے کہ یہ بلڈنگ کیوں بن گئی، اور اس میں بھی اتنی زیادہ زیادتیاں ہیں کہ جن لوگوں نے زمین بیچی، جنہوں نے ریگولرائز کی، جنہوں نے نقشہ پاس کیا، جنہوں نے ہائی رائز بلڈنگ پر این او سی دیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. جنہوں نے اینڈ پروڈکٹ جو کہ تمام مراحل سے گزر کر مارکیٹ میں آئی ہے اس کو خریدا، ان کو نشانہ بنایا. آج نسلہ ٹاور کے لوگ بے دخل ہو چکے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود بلڈرز نے ان کو معاوضہ نہیں دیا ہے، اور مزید عمارتوں کے نام آ رہے ہیں کہ ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. تو اس سے واضح ہے کہ یہ مہاجروں کی نسل کشی کا حصہ ہے. کہ کراچی میں اگر کوئی غیر قانونی سرگرمی ہوتی ہے تو اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے یہاں پر سپریم کورٹ غیر قانونی تعمیرات پر ایکشن لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کی زمینوں پر جو ہیں وہ غیر قانونی قبضے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں اس پر اگر سپریم کورٹ کو ایکشن لیتی ہے تو اس کو ہم غیر قانونی تو قرار نہیں دے سکتے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سپریم کورٹ دراصل کراچی کی شہریوں کی بہتری کے لیے ہی کام کر رہی ہے. دیکھیے، قانون جو لا اینڈ آرڈر کہلاتا ہے یا جسٹس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بڑی وائڈ ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ قانون کی جو علامت جو لیڈی ہے اس کو بلائنڈ دکھایا گیا نا. یہ قانون جو ہے جب وہ اپنے آپ کو اپلائی کرتا ہے تو وہ کسی بھی بنیاد پر وہ امتیاز نہیں کرتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قانون جو ہے وہ اس کی اسپرٹ میں اپلائی کیا جا رہا ہے تو وہ یہ آرگومنٹ یہاں کٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا کہ اس شہر میں پوری بستیاں آباد ہیں جو غیر قانونی زمینوں پر بسائی گئی ہیں، اور جہاں کے لوگ یوٹیلیٹیز نہیں دیتے. میں نے کئی بیانات میں کہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے ان کو اگر ان کے بس میں نہیں ہے تو ہم ایک ڈرون سے ان کو ایک فضائی سروے کراچی کا بھیج دیتے ہیں کہ کراچی میں کتنی بستیاں ہیں جو غیر قانونی طور پر ہیں، کتنی عمارتیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، جو سندھ پر جو مسلط پیپلز پارٹی ہے جعلی مردم شماری کے ذریعے، نسل پرستانہ پالیسی کے ذریعے جس کو لایا گیا، اس کے جو سربراہ ہیں آصف زرداری اور بلاول زرداری، وہ بلاول ہاؤس میں جہاں قیام پذیر ہیں اس کے بارے میں اسی کوڈ کے ریکارڈ پہ عزیر بلوچ کا بیان موجود ہے کہ ہم نے 40 جو ہے وہ بلڈنگز یا جو بنگلے ہیں یا گھر ہیں خالی کرا کے ہم نے زرداری کے حوالے کیا، پھر ان کو بلاول ہاؤس کا حصہ بنایا گیا. اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک عمارت جس کے مکینوں نے اپنی حلال کی کمائی سے پیسے دے کر مکان خریدے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ کوڈ کا جو ایکشن ہے اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو اس ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر چیز غلط ہے وہاں کوڈ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو صرف یہ ایک عمارت نظر آ رہی ہے. تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، یہ تعصب کی بنیاد پر ہو رہا ہے. درست ہے، بالکل. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسلام آباد میں جب بنی کالا کا سلسلہ ہوا تو سپریم کورٹ نے اسے بھی ریگولرائز کرنے کا حکم دیا، جس طریقے سے ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بھی ریگولرائزیشن کا حکم ہوا. اچھا، سپریم کورٹ نے جب مسماری کے احکامات دیے اور اس پر عمل درآمد شروع ہوا تو مختلف سوسائٹیوں کے مکین، مختلف علاقوں کے مکین جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں وہ اپنی عرضی لے کر بھی گئے، اور ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی فریادوں کو سننے سے انکار کیا یا اسے
پراپر جو ہے وہ ریسیپشن ان کی جانب سے نہیں ملا. تو وائس آف کراچی کیا سمجھتی ہے اس حوالے سے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی. ہم نے تقریباً 2 سال پہلے اور اس کے بعد متواتر اس بات کی نشاندہی کی کہ سندھ میں جو عدالتی نظام ہے وہ مکمل طور پر وہ ایک پیرالل اسٹیٹ بن گیا ہے جو صرف ایک زبان یعنی سندھی بولنے والے اور خاص طور پر جو ایسے ایلیمنٹ جو پاکستان کے فیور میں نہیں ہیں یا جو خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں صرف ان کو فیور کر رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ عدالتی نظام وہ ہے جس نے سانحہ 30 ستمبر کے جتنے ملزمان تھے ان کو ایک ایک کر کے چھوڑ دیا. 6 جون کو جو بحریہ ٹاؤن پر حملہ ہوا اس کے بعد جن لوگوں کے خلاف مقدمات بنے ادھر کوئی مہاجر کارکن یا کوئی اور پکڑا جائے تو کئی لاکھ روپے ضمانت کی لے جاتے ہیں. درجنوں دفعہ جو ہے وہ سماعتیں منسوخ ہو کے پیشیاں ہوتی ہیں اس کے بعد ضمانت منظور ہوتی ہے. لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ سرکاری پروٹوکول میں بلا کے 15 ہزار 20 ہزار کی ضمانتوں پر ان کو چھوڑ دیا گیا. یہاں ایسے سینکڑوں جو ہے لوگ موجود ہیں شاہد کے طور پہ جنہوں نے کہا کہ ہم عدالت میں گئے تو جج نے ان سے اردو یا انگریزی میں بات کرنے سے انکار کر دیا. وہ کہا کہ سندھی میں بات کریں اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کا مقدمہ نہیں سن سکتے. ججوں کے پاس جو ہے وہ سندھی میں وکالت نامے موجود ہوتے ہیں وہ اٹھا کے وہ وکلا کو دیتے ہیں کہتے ہیں یا تو آپ سندھی میں جو ہے وہ اپنا موقف پیش کریں اور نہیں کر سکتے تو کسی سندھی بولنے والے کو لے کر آئیں. تو یہ عدالتی نظام جو ہے یہ تو پورا اس طور پہ استوار کیا گیا ہے کہ اس میں ایک طبقے کی ہی سنوائی ہو اور باقی تمام لوگوں کو محروم کیا جائے. تو یہ عدالت جو ہے وہ خود اس وقت مکمل طور پر فریق بنی ہوئی ہے اور پاکستان کا عدالتی نظام تو ان ممالک کی فہرست میں آتا ہے جو بالکل نچلے درجے پر ہیں جہاں لاکھوں ایسے مقدمات ہیں جو سماعت کے منتظر ہیں اور ایک ایسے نظام میں جہاں پہ لوگوں کو بنیادی انصاف میسر نہیں ہے. وہاں چیف جسٹس جو ہیں ساری چیزیں چھوڑ کر ان کا فوکس اس بات پر ہو کہ ایک عمارت کو گرایا جائے یا دوسری کو گرایا جائے اس کے بعد مزید 500-600 جو ہے مہاجر بستیوں کی عمارتوں کو گرایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ کسی میں اگر ذرہ برابر بھی عقل ہوگی تو وہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ اس پورے معاملے کا انصاف سے تعلق نہیں بلکہ تعصب سے تعلق ہے. اچھا یہ آپ نے یہاں پر جو مثالیں آپ نے یہاں پر دی ہیں میں ظاہر ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ آپ نے بیان کیا کہ دراصل یہ سندھی گردی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اس مخصوص نظام پر ایک مخصوص زبان بولنے والوں کا قبضہ ہے اور وہی کرنا. لیکن جسٹس گلزار احمد صاحب جو ہیں جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کا تعلق تو بتایا جاتا ہے کہ وہ کراچی سے ہیں وہ سندھی زبان بولنے والے تو نہیں ہیں. جی ایسے بہت سے لوگ ہیں ہر معاشرے میں ہر طبقے میں جو محکوم طبقے سے ہی لیے جاتے ہیں اور وہ جو حاکم ہوتا ہے اس کی ترجمانی کرتے ہیں. انکل ٹام ایک علامت کے طور پہ مشہور ہیں. اس طرح کے لوگ درجنوں مثالیں موجود ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی کہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ حاکم طبقے میں سے ہی ہوں. لوگ اپنے مفادات کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں تو اس میں کوئی میرے نزدیک کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. تاریخ میں اس طرح کی چیزیں رہی ہیں. لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. جی آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن یہ بڑی سخت بات ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو فریق بنا رہے ہیں کہ وہ کراچی کی طرح میں حکومتوں کی طرح صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی طرح برابر کی شریک ہے. جی ابھی ایک صحافی ہیں جو جن کو ان کے چینل سے نکال دیا گیا تھا لیکن وہ کافی سچ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہ بات ابھی کہی کہ جو ہے یہ پورا نظام جو ہے وہ کراچی کے شہریوں سے پیسے بٹورنے کے چکر میں ہے. تو یہ بات میں اسی کو دہرا رہا ہوں اور بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پورا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا سسٹم ہے نا یہ کلونیل دور کی ہم ایک وہ ہے جو چھوڑ گئے تھے وہ یادگار جس میں جو سمر ویکیشن کا بھی تعلق ہے وہ بھی اسی زمانے کی ہے. پورا ہمارا عدالتی نظام بھی اس کے بعد سے کسی ریفارم سے نہیں گزرا ہے. تو اگر آپ انصاف کریں گے تو ہم آپ کو پریز کریں گے لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جسٹس سسٹم میں سب کچھ موجود ہے جسٹس نہیں ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو ہدف تنقید نہ بنائیں. ایکشنز جو ہیں دے اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اس وقت جو عدلیہ کے ایکشنز ہیں وہ اس نے ایک نہیں ہزاروں کویشچن اس کے جو ہے کردار اس کی کارکردگی پر
جو ہے اس نے دراصل سامنے آپ لے آئے ہیں. کہنا چاہ تو رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے آپ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، سپریم کورٹ میں موجود قوانین سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ کار ہے اس پہ عمل درآمد کا قوانین کا، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک طرفہ ہے اور وہ کراچی کے رہنے والوں یا شہری سندھ کے رہنے والوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل. اور اگر کوئی کمیشن بنایا جائے غیر جانبدارانہ، اگر وفاق کی طرف سے کوئی انویسٹیگیشن شروع ہو، تو میں سمجھتا ہوں تمام گواہان سامنے آئیں گے جو اس بات کی تصدیق کریں گے جو میں نے کہا ہے کہ کس طرح لوگوں کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک مخصوص طبقے کے ذریعے اپنے معاملات کی پیروی کریں، ورنہ ان پر انصاف کے دروازے بند کر دی جائے. پورا جو ہے یہ پورا کچا چٹا سامنے آ جائے گا. لیکن بدقسمتی سے آپ ہمارے ملک میں سب پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ممنوع ہیں ان میں یہ عدلیہ کا وہ نظام بھی ہے جس میں سب کچھ موجود ہے لیکن انصاف نہیں ہے. مہذب ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوج پر بھی تنقید ہوتی ہے، سپریم کورٹ پر یا انصاف کی فراہمی کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان پر بھی تنقید ہوتی ہے، لیکن اس تنقید کا مطلب یہ کہیں نہیں ہوتا کہ اسے غداری کے برابر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اگر کوئی تنقید ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے، اور اس میں کہیں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں اصلاح کی جاتی ہے. ندیم صاحب یہ فرمائیے کہ کراچی کے علاقے میں جو شارع فیصل پر ایک عمارت واقع تھی نسلہ ٹاور، اور پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے ایک اور بلڈنگ جو گلشن اقبال میں واقع ہے تجوری ہائٹس، اسے بھی کچھ ہفتوں کے اندر گرانے کا حکم دیا ہے. اچھا، اس سے پہلے ہم نے نسلہ ٹاور کے حوالے سے ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ اس پہ ایک ایسا طریقہ کار اختیار کرنے کا حکم دیا سپریم کورٹ کی جانب سے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ہے، یعنی کہ کنٹرول بلاسٹنگ. پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں ابھی اس قسم کی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے. وائس آف کراچی کیا سمجھتی اس حوالے سے؟ سپریم کورٹ کے اس حکم کو کیسے دیکھتی ہے؟ کیا اس پر عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک چنگیزی فیصلہ ہے، کیونکہ انصاف اگر ہوتا تو کہا جاتا کہ ٹھیک ہے، اگر جن لوگوں نے خریدنے ہیں اول تو وہ بیچارے کسی بھی طرف قصوروار نہیں ہیں، لیکن سندھی مسلم ہاؤسنگ سوسائٹی جس نے زمین بیچی، سندھ بلڈنگ کنٹرول جو اتھارٹی ہے جس نے اس کو اپروو کیا، اس کے بعد جنہوں نے نقشہ پاس کیا، جنہوں نے این او سی دیے سول ایویشن نے، کہیں نہ کہیں ان کا احتساب ہوتا، ان لوگوں کو سزائیں ہوتی، لیکن کسی کو سزا نہیں، کسی پہ جرمانہ نہیں. صرف جو اینڈ پروڈکٹس خریدنے والے جنہوں نے اخبارات میں اشتہار دیکھ کر اپنی حلال کی کمائی دے کر وہ خریدے، ان کو نشانہ بنایا گیا. اب لیکن یہ جو آپ نے نشاندہی کی کہ کنٹرول بلاسٹ کے ذریعے، بیسیکلی یہ بتانا ہے کہ اگر آپ نے اس جو ظالمانہ جو سسٹم شروع ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس سندھو دیش حکومت کی پالیسی کو نہیں مانا تو آپ کے گھروں کو، جس طرح دنیا کے اور جو مقبوضہ علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ جن پہ شک ہوتا ہے یا جن سے مخالفت ہے ان کے گھروں کو جو ہے وہ بلاسٹ کے ذریعے اڑا دیا جاتا ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ زمین سے بے دخل کرنا، اور وہ جو دھمکی دی گئی تھی کہ مہاجروں کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف آپ کا پیسہ، آپ کی قانونی طور پہ خریدی گئی چیز کو آپ سے چھین لیا جائے گا، بلکہ جس چیز میں آپ نے انویسٹمنٹ کی اس کو جو ہے وہ دھماکے سے اڑا دیا جائے گا. اس کی کوئی نظیر نہیں تھی پاکستان میں، لیکن یہ میسج، اسٹرانگ میسج دینا ہے کہ آپ سب کے گھروں کسی طرح برباد کیا جائے گا. اب اس میں اگر آپ 70s میں جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کو چلانے والے جو مہاجر تھے، جو ہندوستان سے پیسہ لے کر آئے، جنہوں نے اپنا کمایا ہوا حق حلال کا پیسہ پاکستان کی تعمیر میں لگایا، ان کی حق حلال کی کمائی سے بنائی گئی انڈسٹریز، بینکس، انشورنس کمپنیوں، تعلیمی اداروں کو پیپلز پارٹی کی حکومت کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے چھین لیا، اور جب ان کو ڈی نیشنلائز کیا گیا تو اصل اونرز کو کبھی واپس نہیں کی گئی. یہ ایک بار پھر مہاجروں کی جو ہے وہ جسمانی کے ساتھ ساتھ معاشی نسل کشی کا حصہ ہے. ایک ایک کر کے کراچی کے جو کمرشل ایریاز ہیں وہاں پہ تاجروں کو اس طرح تنگ کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے حال ہی میں ویڈیو دیکھی ہو کہ پورے سندھ میں ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. کراچی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بازار کھولتا ہے، یہ جو سندھی جو آفیسرز لگائے گئے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں، ان کو سیل کر دیتے ہیں، اس کے بعد دکاندار کسی کو 50
1000 کسی کو لاکھ کسی کو 4 لاکھ دے کے وہ کھلوا رہے ہیں. ٹوٹل کھلم کھلا کراچی میں یہ سندھو دیش کے جو آفیسرز لائے گئے ہیں وہ کراچی میں کھلم کھلا لوٹ مار کر رہے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ریاست جس کو افغانستان ایران توران میں ہونے والے ایک ایک واقعے کی خبر رہتی ہے جو کہتے ہیں ہم دنیا بھر میں نمبر بنے, ان کو کراچی میں سندھو دیش بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی بالکل, آپ نے جو بات بیان کی یہاں پر کہ اگر کوئی شخص کوئی عمارت خریدتا ہے یا کوئی مکان بناتا ہے تو اسے کوئی 18-20 مختلف اداروں سے جو ہے وہ پرمیشن لینی پڑتی ہے, اور وہاں سے این او سی اور پرمیشن ملنے کے بعد ہی وہ اپنے مکان کی تعمیر شروع کر سکتا ہے. تو یہی صورتحال جو ہے وہ تجوری ہائٹس میں بھی ہوئی ہوگی, نسلا ٹاورز میں بھی ہوئی ہوگی. کراچی کے یہ مظلوم لوگ جو جن کے عمارتوں کو, جن کے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے, ماضی میں جب اس قسم کی کوئی بات ہوتی تھی تو ان کی نمائندہ جماعت جو ہے وہ شہر میں موجود تھی, اور وہ نمائندہ جماعت اس کے خلاف ایکشن بھی لیتی تھی, اس پہ بات بھی کرتی تھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے مسائل کسی نہ کسی طور پر حل ضرور ہوا کرتے تھے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کی نمائندگی کہیں پر موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ شہر کی نمائندگی کے جتنے بھی دعوے دار جو کہتے ہیں کہ ہم گراؤنڈ پر موجود ہیں یا کہیں اور موجود ہیں یا ملک میں یا ملک سے باہر موجود ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے مسائل پر ان کی آواز کہیں سامنے نہیں آتی. خواہ وہ جعلی مردم شماری کا معاملہ ہو, خواہ وہ نسلا ٹاور کے گرائے جانے کا معاملہ ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فوٹو سیشنز تو ضرور ہوتے ہیں, لیکن جس کو حقیقی معنوں میں کراچی کے لوگوں کی آواز اٹھائے جانا کہا جائے وہ سامنے نہیں آ رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ المیہ ہے, اور اسی چیز کی ہم طویل عرصے سے نشاندہی بھی کر رہے ہیں. ہم نے جب 2018 کے الیکشن ہوا اس وقت جو نتائج سامنے آئے, ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں جو 22 اگست کو ہوا تھا, جو ایک تقریر کی گئی, اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا, وہ ایک افسوسناک پوری صورتحال ہوئی. اس سے لیسن لرن کرنے چاہیے تھے. تمام تر اس کے باوجود ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک جماعت کے طور پر پھر بھی قائم رہی تھی. جی لیکن ہوا یہ کہ جو قیادت کے خواہش مند تھے وہ گروپس جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی. اس کے بعد سے مسلسل وائس آف کراچی کوئی سیاسی جماعت بن کر نہیں آئی, بلکہ اسی صورتحال کو سامنے رکھ کر آئی. ہم نے 2-3 چیزوں کی نشاندہی کی. ایک تو ہم نے کہا کہ ہم نے 40 سال کی تحریک چلائی, اس میں ہم ایک دائرے میں گھومتے رہے, ہم نے کسی منزل کا تعین نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ یہ 2018 کا جو الیکشن ہے یہ ایک نقطۂ آغاز ہے. اس کے بعد پھر جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے آپ نے دیکھا کہ اس میں ایم کیو ایم ہارتی چلی گئی. پھر کینٹونمنٹ کے الیکشن جو ہوئے اس میں جو ہے وہ نوشتہ دیوار تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ حساسی طور پر قیادت آ گئی, انہوں نے اپنے آپ کو اس پوری صورتحال میں ٹوٹلی انکمپیٹنٹ اور نکما ظاہر کیا ہے. یعنی کووڈ نے شہر کو برباد کر دیا, لیکن یہ جن کے ہاتھ میں قیادت آئی وہ باہر نکلتے, لوگوں کی مدد کرتے, بزنس جو چلانے والے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, وہ اپنے کمروں سے نہیں نکلے. یہی صورتحال جو ہے بارشوں میں ہوئی کہ الیکٹرک کی نااہلی سے کتنے کراچی کے بچے شہید ہو گئے. شہر جو ہے پانی میں ڈوب گیا, لیکن یہ قیادت کمروں سے باہر نہیں نکلی. نسلا ٹاور کا ہوا, چلے گئے وہاں جا کے ایک پریس کانفرنس کر دی اور باہر آ گئے. یہ وہ لوگ ہیں بدقسمتی سے جو ابھی تک جو ہے وہ جو زمانہ طالب علمی کی سیاست تھی نا, اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلے, کسی بھی طرح لیڈر جو ہے وہ بن نہیں سکے. مثال آپ کو میں دوں کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک مسئلہ اٹھایا کہ کراچی کے بہت بڑی تعداد میں جو ٹیچرز ہیں جن کو پروموٹ کیا گیا ہائر گریڈز میں, ان کو اس کو سندھو دیش حکومت نے اندرون سندھ کے علاقوں میں تعینات کر دیا, اور وہاں سے وہ جو کوٹا سسٹم کی پیداوار ہیں ان جھولا کو لا کے کراچی پہ مسلط کر دیا. ہم نے اس پر بیان دیا. جواب میں وہ جماعت جو خود کو اب ایم کیو ایم مین اسٹریم کہتی ہے, جو وفاقی حکومت میں وزارت میں لیے بیٹھی ہے, اس کے اراکین اسمبلی کا یہ بیان آتا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور سپریم کورٹ سے اور وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں. اب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اور آپ ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ محلے کی کوئی تنظیم نوجوانان اسلام جو ہے وہ کوئی بیان جاری کر رہی ہو کہ یہ کریں ورنہ ہم چیف جسٹس سے مطالبہ کریں گے. بھائی آپ کو تو
پارلیمنٹ میں قیامت ڈھا دینی چاہیے تھی، آپ کو کیبنٹ کے اندر کھڑے ہو کے احتجاج کرنا چاہیے تھا، سندھ اسمبلی میں آپ کو احتجاج کرنا تھا، آپ کو تو پارلیمنٹ کے باہر اور کوئی سننے والا نہ ہوتا تو آپ بیٹھ کے وہاں پہ بھوک ہڑتال کرتے. آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، مینڈیٹ دی ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی لیڈرشپ کا کورس تو ہوتا نہیں ہے وہاں پر. یہاں تو خیر ہے، تو لیڈرشپ جو بالکل قدرتی طور پہ سیکھتے ہیں وہ وہاں ہے نہیں. ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا آج تک کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ بھائی متحد ہو جاؤ. اگر آپ کے پاس اگر نہیں ہے کوئی راستہ، متحد ہو جاؤ گے تو جن کی پاس سمجھ بوجھ ہے وہ آپ کو راستہ دکھا دیں گے. لیکن بدقسمتی سے اناؤ نے پوری قوم کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. آج کے دن یعنی کھانے کو نہیں، سر پہ کچھ چھت نہیں بچی ہے، پارٹی کے الیکشن کے نام پہ جو ہے ڈرامہ ہوا ہے، اس پر اعتراضات آ رہے ہیں، لیگل چیلنجز ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی اصرار یہ ہے کہ ہم سمندر ہیں، دریا ہم میں گرے گا، جبکہ آج آپ ندی نالا بھی نہیں بچے ہیں. ایک طرف تو ہمارے پاس یہ موقف آتا ہے لوگوں کا اور آپ کا بھی، اور دوسری جانب آپ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کراچی میں مستقل کم ہوا ہے. تو آیا یہ جو کمی آ رہی ہے یہ، اور جو دوسرے لوگ جو ہمیشہ سے روایتی طور پر ایم کیو ایم کی نشستیں تھیں جن پر آج پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ جیت رہی ہیں، کیا انہیں جتوایا جا رہا ہے یا عوام انہیں در حقیقت انہیں ووٹ دے رہی ہے؟ دونوں ایلیمنٹ سرگرم ہیں اس میں. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ جب نئی نئی ایم کیو ایم سیاست میں آئی تھی، اس وقت بھی فرمائش آتی تھی کہ بھائی فلاں کو ٹکٹ دے دیں، فلاں کو ٹکٹ دیں، لیکن ٹکٹ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو مل جاتے تھے. اور اس کے بعد لیکن چونکہ اسٹرانگ ایک آپ کی پارٹی آرگنائزیشن تھی تو کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے سیٹ بیکس ہوتے تھے، کچھ نشستیں ہار جاتے تھے، لیکن اوور آل جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈے کیری کر لیا کرتے تھے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہی ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ شہر جو ہے وہ کسی ایک گروپ کا نہیں ہے بلکہ وہ مختلف گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے. یہ کچھ لوگوں کے مفادات کو پورا جو سینیریو ہے سوٹ کرتا ہے تو وہ اس کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ایک چیلنج کرنے کی جو سیاسی جماعتوں میں جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ بالکل یہاں مفقود ہے. یعنی آپ بالکل راضی با رضا ہیں کہ جو پیا چاہے وہی ہم کریں گے. کہیں نہ کہیں تو آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے. کہ جو سوشل میڈیا پہ میں نے کئی انٹرویو سنے کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کس طرح کھلے عام دھاندلی ہوئی. یعنی جو آزاد امیدوار کے طور پر لوگ لڑ رہے تھے انہوں نے تو نشاندہی کر دی، لیکن جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شہر کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے کسی بھی پلیٹ فارم پر آ کے اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. خوف کا جب یہ عالم ہو، مصلحتیں جو ہے ان کی اتنی اسٹرانگ جہاں پریزنس ہو، وہاں پھر آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ پھر آپ لیڈرشپ کے اہل نہیں ہیں. جب آپ کسی بھی قسم کی سختی برداشت کرنے کو، کوئی چیلنج فیس کرنے کو، باہر نکل کر لوگوں کو ایک لائن آف ایکشن دینے کے لیے، ویژن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بھائی اور ایک نوجوان پوری نسلیں ایک نہیں کئی بیٹھی ہوئی ہیں، راستہ دے دیجیے انہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے اہل لوگ نکلیں، لیکن یہ جو آپ چودھری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، خدارا یا تو کچھ کیجئے یا دوسروں کو کرنے دیجیے. لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ ایم کیو ایم کے جو معاملات جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں یا ایم کیو ایم جو ملک سے باہر کلیم کرتی ہے کہ اصل ایم کیو ایم ہم ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا ایک اور گروہ جو پی ایس پی کی شکل میں موجود ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں کراچی کی نمائندگی کے دعوے کرتے ہیں. لیکن شہری اس معاملے میں کیا کریں؟ وہ تو اپنے آپ کو بالکل ساری صورتحال میں بالکل بے یار و مددگار سمجھ رہا ہے، اور کہیں اس کی کوئی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہے. اس طرح آپ اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وائس آف کراچی کیا انہیں شہر کراچی کے لوگوں کو، شہری سندھ کے لوگوں کا اپنے آپ کو نمائندہ کہتی ہے وائس آف کراچی، تو کیا وہ انہیں اس ساری صورتحال سے باہر لانے کی کوشش کر رہی ہے، کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور ہمارے وسائل بڑے محدود ہیں، اور ہم تو اس کوشش اور امید کے ساتھ نکلے ہیں کہ ہم اگر پورا تبدیل نہیں کر سکتے کوئی فرق تو لے آئیں. کہتے ہیں نا اپنے حصے کا ہم دیا جلائیں. جی ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جو ہے وہ انقلاب لے آئیں گے.
ہم نے بڑا محدود، مختصر، بڑا نان ایمبیشس قسم کا ایجنڈا شروع سے رکھا ہے کہ ہم نے نہ الیکشن لڑنا ہے، نہ ہمیں ووٹ چاہیے، نہ نوٹ چاہیے، نہ زکوٰۃ، نہ فطرہ، نہ خیرات، نہ چندہ. ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا، اور ہم نے اپنے بلکہ وسائل سے جو کچھ کیا ہے، اپنا بھی کام کیا، اور اللہ جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں جن کی ہم مدد کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح لوگوں کی مدد کی ہے. اب ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ لوگوں کو شعور دینا ہے. آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ لوگ جو ہیں بڑے مجبور ہیں، اور بہت دکھی مطلب جی ہوتا ہاں، ہے دل جب یہ سب دیکھتے ہیں کہ غربت، بے روزگاری، افلاس، مہنگائی، جو تعصب جو قدم قدم پہ لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ظلم ہوا کہ وہ آگے بڑھیں اور کچھ کریں. ہمیشہ جب بھی قومیں اس طرح کے حالات میں گھر جاتی ہیں تو چند لوگ، چند لیڈرز جو ہیں، وہ پھر جرأت مندی کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو لائن آف ایکشن دیتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ جو لیڈرشپ جو برسوں سے تھی وہ کئی گروپوں میں بٹی ہوئی ہے، اناؤں کا معاملہ ہے. ہماری پہلی کوشش یہی رہی کہ ہم کسی طرح سب کو ایک کر دیں، لیکن کچھ لوگ اس کی راہ میں ایک رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے. دوسرا یہ کہ ہم نے جو سیکنڈ جو ہمارا ٹریک ہے وہ یہ کہ لوگوں کو ہم شعور دیں کہ آپ کے مسائل کا حل، جو سندھ کا جو موجودہ نظام ہے یا پاکستان کا موجودہ نظام ہے، اس میں آپ کتنے بھی الیکشن جیت لیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. دوبارہ یہی اسمبلی بنے گی، دوبارہ آپ ایک مائنورٹی میں ہوں گے، دوبارہ جو ہے سندھو دیش کے جو خیر خواہ ہیں وہ سارے فیصلے کریں گے. آپ کے پاس کبھی بھی اس اسمبلی میں اتنی اکثریت نہیں ہوگی کہ آپ قوانین کو تبدیل کر سکیں. تو اس صورتحال میں تو یہ کہ آپ کو انتظامی خود مختاری چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ایک جو ہم شعور پھیلا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اب اس بنیاد پہ نہ کریں کہ ندیم نصرت جو ہیں چونکہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں، اگر وہ چلیں گے تو میں ان کے پیچھے چلوں گا، وہ نہیں چلیں گے تو میں بھی نہیں چلوں گا، اور ندیم نصرت ایک بار لیڈر بن گئے تو اب یہی رہیں گے، اس کے بعد ان کی اولاد بنے گی یا جو ان کے چمچے ہوں گے وہ آئیں گے. اب میں جہاں سے شروع کروں وہاں سے میں آگے بڑھ کے میں کنگلا ہوں، میرے پاس جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے کے پیسے نہ ہوں، اس کے بعد میں ارب پتی ہو جاؤں، لوگ پھر بھی جو ہے ندیم بھائی زندہ باد کرتے رہیں. ہم نے جو شعور دے رہے ہیں لوگوں کو وہی دے رہے ہیں کہ لوگوں کو مطلب جو اندھا دھند تقلید کا جو ہم نے کانسیپٹ ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں، جی ذرا اس کو بدلیں. اگر لیڈر جس حال میں اپنی تحریک شروع کرتا ہے اس میں ہی رہتا ہے، آپ جیسے حالات میں رہتا ہے، تو دیکھیے، پرکھیے، اس کو فالو کیجیے. لیکن اگر لیڈر جو ہے زمین سے اٹھ کے آسمان پہ چلا جائے، اس کے حالات بدل جائیں، خیالات بدل جائیں، نظریہ یہ ہو کہ میں ایک آپ کو جو ہے ایک علیحدہ تشخص دلاؤں گا، اور آگے چل کے کہے کہ آپ تو ایک قومیت ہی نہیں، آپ پھر بھی کہیں زندہ باد زندہ باد، تو پھر یہ اس کی بیوقوفی نہیں، اس کی تو مہارت ہے، اس کی تو کامیابی ہے، آپ کی بیوقوفی ہے. بالکل. لیڈرشپ کو پرکھیے، عقلی بنیاد پہ، شعوری بنیاد پہ ریشنلائز کیجیے کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، جو ان کا کیریکٹر پہلے دن تھا کیا وہ آج بھی ہے، اگر نہیں ہے تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے کہ آپ ان کو فالو کیجیے. اگر آپ پھر بھی کر رہے ہیں تو وہ ان کی نہیں، آپ کی بیوقوفی ہے. اگر لیڈر کو یہ احساس آپ نے دلا دیا، میسج دے دیا کہ اگر آپ نے ڈیلیور کیا تو ہم آپ کے پیچھے ہیں، نہیں کیا تو بائے بائے، پھر دیکھیے گا کہ لوگ سیدھے رہیں گے، اور نہیں سیدھے رہیں گے تو ان کو کوئی ریپلیس کر دے گا. تو وائس آف کراچی یہ سمجھتی ہے، وائس آف کراچی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائس آف کراچی دراصل کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ نہ تو الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہے، نہ اسے کسی عہدے سے کوئی تعلق ہے، نہ آج ہے اور نہ مستقبل میں ہونے کی امید ہے. اچھا، دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ آپ نے بہت زیادہ لوگوں سے جو اس کے بکھرے ہوئے گروپ ہیں ایم کیو ایم کے یا مہاجر قومیت کے دعوے داروں کے جو بکھرے ہوئے گروپ ہیں، آپ نے انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کہیں پر بھی اکٹھا نہیں ہو سکے. ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں اس بات کا اشارہ کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں کیا وہ کوئی خفیہ طاقتیں ہیں یا وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو اکٹھے نہیں ہونے دے رہے؟ دیکھیے، ہمارا چونکہ ایک شروع سے ایک طریقہ کار ہے کہ ہم آؤٹ آف رسپیکٹ کسی کا نام نہیں لیتے. جی ہم نے ہمیں گالیاں بھی دی گئیں، ہم پہ الزامات بھی لگائے گئے، لیکن ہم نے ایسے ایسے جوہلا بیٹھائے گئے کہ جو آج بھی ابھی مطلب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں جب بھی لگے ہوئے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری تربیت اور ہمارے جو ہے اخلاق اور ہمارا یہ بیک گراؤنڈ، لیکن ان کے کردار کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی ہی ماؤں بہنوں کی بے عزتی کرتے ہیں، جبکہ مائیں بہنیں سب کی ہیں، ہم بھی جواب میں کر سکتے تھے، بے لیکن شک، بے اگین شک. جو تربیت کا فرق ہے، خاندان کا
خون کا فرق ہے وہ پھر نظر آ گیا لوگوں کو بالآخر. تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. کوئی کسی گروپ میں بیٹھا ہو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں تکالیف بھی اٹھائی ہیں اس کاز کے لیے، بہت کچھ فیس کیا ہے، جی ہاں. اور وہ پھر بھی ان لوگوں سے بہتر ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اس وقت معاملہ اتنا، میں سمجھتا ہوں کہ جو مہاجروں کی پاکستان کے قیام سے آج تک کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے کٹھن وقت یہ والا وقت ہے. اور اس وقت کسی نے مجھے یہ جملہ بھیجا کہ ایک طرف جو سندھو دیش کی لیڈرشپ ہے ان کا کمال یہ ہے کہ آج کوئی سندھی جو ہے گریجویٹ بے روزگار نہیں ہے، اور جو مہاجر لیڈرشپ نے کیا دیا کہ کوئی مہاجر گریجویٹ برسر روزگار نہیں ہے. اب یہ ایک بیسیکلی نوشتہ دیوار ہے، آپ پہ ایک بیسٹ جو ہے نا آپ کی سچویشن کی یہ نشاندہی کرتا ہے. اب میں اپنی ذات کے لیے جو ہے اگر میں چمٹا رہا ہوں اپنی نشست سے، لیکن آئندہ آنے والی جو نسل ہے اس کے پاس کوئی مستقبل نہ ہو، تو میں نے جو ماضی میں قربانیاں دی ہیں میں ان سب پر خط تنسیق پھیر رہا ہوں. جو بھی لوگ جہاں بیٹھے ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پوزیشن اللہ کی طرف سے دی گئی امانت ہے. لیڈرشپ اینڈ آف دا ڈے عوام کی امانت ہوتی ہے، اور آپ کا کام یہ ہوتا ہے، رہنما کا کام ہوتا ہے راہ بتانے والا، مال بنانے والا نہیں ہوتا، بالکل. اقتدار سے چمٹے رہنے والا نہیں ہوتا، لوگوں کو مارنے مروانے والا نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. خدا را لوگوں کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے اپنی اناؤں کو پھینک دیجئے، ایک جگہ جمع ہو جائیں، ذہن سے ذہن ملیں گے، راستہ بھی بنے گا، اور پھر لوگ جب دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی ماضی کی غلطیوں کو ریئلائز کر کے آگے بڑھ کے کام کرنے کا فیصلہ کیا تو لوگ بھی آپ کو معاف کریں گے. پھر کتنی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی، لوگ نکلیں گے. یہ جو NA-46 کا الیکشن ہوا تھا 90 جی روپے چھاپے کے جی بعد، اس میں جی کتنی رکاوٹیں تھیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ قوم نے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ مینڈیٹ دیا. پھر 2015 کا جو لوکل باڈیز کا الیکشن تھا اس میں کیا کم رکاوٹیں تھی، یعنی وہ جو کہا جاتا تھا کہ خطاب پہ تو پابندی تھی. مطلب جو گراؤنڈ پہ ساتھی تھے انہوں نے لڑا کے پورے الیکشن کو جو ہے وہ جیتا نا. جی ہاں تو بالکل. لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ لوگوں سے مخلص ہیں. اچھا ندیم صاحب، اس میں ایک سوال اور اٹھتا ہے. ہم نے یہ دیکھا، اور ہم سب ظاہر ہے ہم سب کا تعلق کراچی سے ہی ہے، گزشتہ کچھ عرصوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے، گزشتہ چند سالوں میں جب سے یہ MQM میں شکست و ریخت کا عمل شروع ہوا یا اسے تقسیم در تقسیم کسی بھی وجہ سے کسی بھی جانب سے کیا گیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواہ وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ اگر عوام کو اکسائیں یا عوام کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں، یا پاکستان اور خصوصاً کراچی میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نمائندگی کا، ان کی جانب سے قوم کو کسی مقصد کی جانب بلایا جائے، جانب لوگ جو ہیں وہ اپنی محبت کا یا قدم بڑھانے کا آغاز نہیں کرتے. تو کیا لوگوں نے ان تمام لوگوں کو، ان تمام جو ہمارے جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ٹکڑے ہیں، کیا ان کو مسترد کر دیا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ نے، میں ہی سمجھتا ہوں شاید پرماننٹلی تو مسترد نہیں کیا ہے، لیکن لوگ ایویڈنس دیکھنا چاہتے ہیں کہ سنسیئرٹی آپ کے ایکشنز میں، آپ کی باتوں میں ہے یا نہیں. لوگوں نے دیکھیں، اگر آپ 1980s سے لگائیں تو لوگوں نے اپنے اینڈ پر ڈیلیور کرنے پہ، عوام کی بات کر رہا ہوں، جن عوام کو پچھلے دنوں بے حس کہا گیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان عوام نے ہر چیز ڈیلیور کی، اور انہوں نے جو ہے وہ 31 اکتوبر ہو، 86 کا قتل عام ہو، حیدرآباد کا میسیکر ہو، کراچی میں بے نظیر کے مرنے پر جو کچھ ہوا ہو، یا اور بھی جتنے سانحات ہوئے ہیں، عوام نے نوٹ بھی دیا، جانے بھی دیا، آپ کو قربانی کی کھالیں بھی دی، زکوٰۃ فطرہ بھی دیا، اور آپ کے ہر پروگرام میں تمام تر مشکلات کے باوجود آئے. وہ عوام نے کسی بھی لیول پہ اپنے کمٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں رکھی. لیکن ہم چلے مہاجر کی بات کرنے، پھر ہم متحدہ میں چلے جاتے ہیں، پھر مہاجر بن جاتے ہیں، کبھی 2% حکمرانی کی بات کرتے رہے، کبھی پاکستان زندہ باد، فوج کو سلوٹ، ملین جو ہے وہ مارچ فوج کے لیے، فوج کو باقاعدہ آئینی طور پہ رول دینے کا. جب ہم اقتدار میں ہوں تو ہم فوج کے اور پاکستان کے ہم ترانے گاتے رہے.
جب برا وقت آیا ہے تو فوج کو گالیاں بکنا شروع، پنجاب کو گالیاں بکنا شروع، ہندو حق کے خلاف جو ہے وہ نعرے، کبھی ایران سے جو ہے وہ شہریت کا مطالبہ، کبھی توران سے شہریت کا مطالبہ، کبھی اس سے ہتھیار مانگے جا رہے ہیں، کبھی اس سے ٹریننگ کی بات کی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام جو بچکانہ جو ایکشن لیڈرشپ کی ہوئے، اس کا خمیازہ عوام نے بھگتا جی گراؤنڈ پہ۔ یعنی آج کے دن تک اگر کوئی مطالبہ گراؤنڈ پر ہوتا ہے، مطالبہ باہر سے انسٹرکشن دی جا رہی ہے، گرفتار کون ہو رہا ہے؟ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ اب اس پوری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا، معاف کیجیے گا، جی جی اس پوری صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ جو ہیں وہ ان میں بے حسی آ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات کہاں چلے گئے؟ یعنی ہم نے آپ کو بار بار ایبسولوٹ میجورٹی اپنے اینڈ سے، جی نے نہیں دی، لیکن ہم نے اپنے اینڈ پہ میکسیمم ووٹ دے کے آپ کو پہنچایا۔ آپ نے میسورین کا معاملہ ہو، کوٹا سسٹم کا معاملہ ہو، مہاجروں کے جو بنیادی مسائل کا معاملہ ہو، مردم شماری کا معاملہ ہو، ہمیں ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے کسی بھی لیول پہ ڈیلیور نہیں کیا۔ تو ان تمام چیزوں نے اجتماعی طور پہ لوگوں میں ایک بے حسی پیدا کی ہے۔ جب ہم ڈیلیور کرنا شروع کریں گے، لوگ آپ کے ایکشنز کو جج کریں گے آپ کے ورڈز کے اگینسٹ۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ سنسیئرلی ڈیلیور کر رہے ہیں اور ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے کووڈ اور بارش کی مثال میں نے آپ کو دی، یا نصرت ٹاور کی مثال دی، کہ اگر وہاں پہ آپ کے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں 10 12 15، اگر وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے، کیمپ لگا دیتے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اڑانا ہے ٹاور کو اڑا دو، ہم ساتھ اڑ جائیں گے، تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ جب وہ دیکھتے ہیں آپ اپنی ڈبل کیبن کی گاڑی میں آئیں گے، وہاں ایک پریس کانفرنس کریں گے اور چلے جائیں گے، میڈیا شو کریں گے، تو وہ پھر آپ کے جانے کے بعد پہلے آپ کو 4 گالیاں دے رہے ہوتے تو جانے کے بعد 8 گالیاں دیتے کہ صرف یہ فوٹو سیشن کرانے۔ اگین اینڈ آف دا ڈے پوری لیڈرشپ کو اپنے ایکشن سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ عوام کا پارٹ ہے، عوام کے ساتھ ہیں، اور ان کے ہر برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیے گا خود بخود عوام کا موڈ کے بدل ساتھ جائے گا۔ کرنا ہوگا کہ وہ عوام کے ساتھ ہیں، عوام کے مسائل میں، ان کے اچھے برے وقت میں ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو عوام ان کا ساتھ دے گی۔ اچھا، آپ نے یہاں پر یہ کہا کہ کراچی اور شہری سندھ کے لوگوں نے اپنی کل حمایت جو ہے وہ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی تھی، لیکن پھر آج وہ اس حقیقت کا بھی سامنا کر رہے ہیں کہ ان کے مفادات کا، ان کے حقوق کا ہر موقع پر سودا کیا گیا۔ آپ نے جیسے خود بیان کیا کہ نہ کوٹا سسٹم پہ بات کی گئی، نہ محصول کے حوالے سے بات کی گئی۔ اچھا، یہ ساری باتیں میں آپ کا منشور میں نے پڑھا، یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ایم کیو ایم کرتی رہی ہے، آج وائس آف کراچی کر رہی ہے۔ لوگ وائس آف کراچی پہ یقین کیوں کریں؟ آپ بھی ماضی میں ایم کیو ایم کا حصہ تھے، آپ ان کی سینئر پوزیشن پہ رہے، آج آپ وائس آف کراچی کے چیئرمین ہیں۔ اگر قوم نے 40 سال بعد بھی وہی بات کرنی ہے جو وہ ماضی میں ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ، تو کیا 40 سال کے بعد دوبارہ وہ پھر وہی جگہ پر آ کر کھڑی ہو جائے گی؟ لوگ آپ پر یقین کیوں کریں؟ لوگ ہم پہ یقین نہ کریں، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو دیکھیں نا، ہم تو لوگوں سے کچھ مانگ ہی نہیں رہے ہیں۔ ماضی میں تو یہ رہا نا، آپ نے ووٹ مانگا، نوٹ مانگا، قربانی کی کھال مانگی، سپورٹ مانگی، ہم تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے۔ ہم تو لوگوں کو بلکہ دے رہے ہیں ایک شعور کہ جو کچھ ہوا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی وکٹم ہیں، میں ذاتی طور پہ وکٹم ہوں، آپ ہیں، لاکھوں اور ساتھی وکٹم ہیں۔ ہم جلا وطن اگر ہیں تو جلا وطنی کوئی آسان نہیں ہوتی۔ آپ کے ماں باپ دفن ہو جائیں، آپ شریک نہ ہوں، آپ کے پورا خاندان آپ کا منقسم ہو جائے اور آپ مل نہ سکیں ان سے، جن گلیوں میں آپ پلے بڑے ہوں ان میں آپ پلٹ کے نہ جا سکتے، 30-32 سال گزر جائیں، جا نہ سکیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کیا بدترین دور میں، وہ سینیٹر بنے ہوں یا وزیر بنے ہوں، دکھ تو ہوتا ہے۔ اب میں چونکہ خود وکٹم ہوں اور ساتھی وکٹم ہیں، تو ہم نے اس پورے جو ہم جیسے ایک سائیکل میں گھوم رہے تھے جہاں ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، سوچنے پہ پابندی تھی، وہاں سے نکل کے ہم نے سوچا سمجھا، لوگوں کو ہم نے خود بھی سمجھا، لوگوں کو بھی ایک شعور دے رہے ہیں کہ خدا را اس جو تقلید کا، اندھی تقلید کا یہ جو گند ہے، جس میں آپ ڈیسائیڈ مطلب اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں کہ کون کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن آپ جو بس زندہ باد کے نعرے لگاتے پیچھے چلتے رہتے ہیں، آپ وہیں رہ جاتے ہیں بلکہ پیچھے چلے جاتے ہیں، لوگ اپنے خاندانوں کی زندگیاں بدل لیتے ہیں۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ بند کرو، دوسرا یہ جو لیڈرشپ جمع بھی ہو جائے گی نا، تو بھی ہمارا ایک سور پوائنٹ یہ ہے کہ جمع ہو کے آپ لوگوں کو مطلب میسج کر دیں گے۔ اگر انہوں نے انتظامی خود مختاری کے مطالبے کی حمایت نہیں کی
تو پھر ہم جو ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہم ہے. وہی اپنا مطالبہ دہراتے رہیں گے کہ دیکھیں آپ 100 الیکشن کرا لیں 100 دفعہ جیت جائیں, وہی چند سندھ لوگ. اسمبلی میں اکثریت سندھو دیش والوں کی رہے گی. وہ فیصلے وہی کریں گے جو مہاجر دشمن ہوں گے, سندھ دشمن ہوں گے, پنجابی پختون جو ہے بلوچ کے دشمن ہوں گے, سرائکی کے دشمن ہوں گے. آپ ناظرین نے بنیادی طور پہ اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. جب آپ شہری سندھ کو انسانی طور پر الگ کریں گے تو ہی جا کے مسئلہ حل ہوگا, ورنہ آپ اسی طرح دائرے میں گھومتے رہیں گے. بالکل. ناظرین, وائس آف کراچی کے چیئرمین ندیم نصرت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وائس آف کراچی کی مخلصی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ آپ سے کچھ نہیں چاہ رہی, بلکہ وہ آپ کو ایک شعور دینے کی کوشش کر رہی ہے. اور وہ یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ اس شعور پہ بھی آنکھ بند کر کے یقین کر لیں, بلکہ اسے عقلی طور پر پرکھیں, اور اگر آپ اسے سمجھیں کہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو پھر آپ اس کا ساتھ دیں. ندیم صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن میں یہاں پہ کچھ آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وائس آف کراچی نے, اور آپ نے اس سوال کا جواب بھی دیا, کہ بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی. آپ نے بتایا کہ کچھ لوگوں کی ذاتی اناؤ کی وجہ سے اور کچھ اور دیگر وجوہات کی وجہ سے وہ کسی جگہ پر اکٹھے نہیں ہوئے. ہم نے گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی سیاست میں کچھ ہوا میں کچھ تبدیلی سے آ رہی ہے. اب اللہ جانے وہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھ رہا ہے یا واقعی کوئی اس کے پیچھے کوئی سلسلہ ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ملاقات دبئی میں ہوئی ہے, اور کراچی اور پاکستان کے جو میڈیا ہے اور جو اخبارات ہیں اس میں یہ خبر پھیل رہی ہے یا پھیلائی جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جیسے کراچی کی صورتحال میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں, کراچی کا جو سیاسی خلا ہے وہ پر ہونے جا رہا ہے. آپ اس بات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اس کو اس طرح دیکھیں گے کہ دیکھیں لوگوں کو جمع کرنے کا تو ہمارا شروع سے ایک پلان رہا ہے, کوشش رہی ہے, خواہش رہی ہے. اس حوالے سے کوئی بھی پیش قدمی ہوتی ہے تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ تمام لوگ اپنے ذاتی اختلافات ختم کر دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں, چاہے سب ایم کیو ایم میں آ جائیں یا ایک گرینڈ الائنس بنا لیں. دونوں آپشن ایکولی وائبل ہیں. دوسرا لیکن جو ایک اور بنیادی نقطہ ہے کہ آپ نے کہا سیاسی خلا, کتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں ضروری نہیں کہ سیاسی خلا پر ہو, کیونکہ سیاسی خلا جب پر ہوگا جب لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں گے. اب ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کتنے گروپ بنائے گئے, لیکن جو ایک سیاسی خلا وہ اپنی جگہ برقرار ہے. اب اگر 2 لوگ جمع ہو کے یہ کہیں کہ ہمارا ایک آفاقی ایک ایجنڈا ہے اور پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, یہ اور وہ باتیں جماعت اسلامی آلریڈی کر رہی ہے, نون لیگ کر رہی ہے, پی ٹی آئی کر رہی ہے. یہ شہری سندھ کا مسئلہ نہیں ہے. شہری سندھ کا مسئلہ روزگار, پانی, بجلی, کوٹا سسٹم, ٹرانسپورٹ ہے. وہ ان پاکستان سے ان کو محبت ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب پیٹ میں غذا نہ ہو, سر پہ چھت نہ ہو, نلکے میں پانی نہ ہو, چولہے میں گیس نہ ہو, سر پہ چھت نہ ہو, گھر کے باہر کچرے کے ڈھیر لگے ہوں, تو لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہوں گے کسی طرح پہلے یہ مسائل تو ہمارے حل ہوں. جب پیٹرول اتنا مہنگا ہو, بنیادی ضروریات دستیاب نہ ہو, روزگار نہ ہو, لوگ غربت و افلاس سے خودکشی کریں, تو 2 لوگ کیا 200 لوگ بھی جمع ہو جائیں گے, لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. آپ نے میسیج دینا ہے کہ ہم نے جمع ہو کے شہری سندھ کے لیے کیا کرنا ہے. آپ نے لوگوں کو واضح الفاظ میں کسی مصلحت کے بغیر بتانا ہے کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ شہری سندھ کو انسانی خود مختاری چاہیے. شہری سندھ پر دیہی طبقہ جو صرف 10% یا اس سے بھی کم ٹیکس دیتا ہے, وہ 90% ہمارا ٹیکس لوٹ کے لے جاتا ہے. ہمارا کاروبار چل رہا ہے, وہ سندھی وہاں سے جو ایس ڈی ایم آتا ہے یا ڈپٹی کمشنر آتا ہے, دکان کو سیل کرتا ہے, لاکھوں روپے رشوت دیتا ہے, دکان کھلواتا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے آپ پر. ایران توران کی باتیں بھاڑ میں جائیں سب. آپ ان مسائل کے حل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب تک آپ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کھل کے بات نہیں کریں گے, سیاسی خلا اپنی جگہ برقرار رہے گا. میڈیا میں 4 خبریں آ جائیں گی, لیکن جب بھی الیکشن ہوں گے عوام وہی اشر کریں گے آپ کو جو کینٹونمنٹ کے الیکشن میں کیا. بہت بہت شکریہ ندیم صاحب. ناظرین, ندیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کراچی کا سیاسی خلا اس وقت تک پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 2 ٹوک بات نہ کی جائے. کسی بلا خوف و خطر کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی گفتگو کا آغاز نہ کیا جائے. اور ندیم نصرت صاحب کا یہاں یہ بھی کہنا ہے کہ وائس آف کراچی یہ واضح طور پہ یہ سمجھتی ہے
کہ موجودہ صورتحال میں، موجودہ نظام میں کراچی اور شہری سندھ کے مسائل کا حل ممکن نہیں ہے۔ ان کا اور ان کی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کو صوبہ سندھ سے علیحدہ کر کے شہری خود مختاری کی، انتظامی خود مختاری کی ضرورت ہے، جہاں پر وہاں کے لوگ اپنے وسائل پر اپنا اختیار رکھیں اور اپنی ترجیح کے مطابق ان مسائل کو حل کرنے کے سلسلہ کا آغاز کریں۔ ہمارا پروگرام آج کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ ندیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آئندہ بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔